صحابہ کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں کہ امت دی شان اے ہے، عثمان دی شان اے ہے، علی دی شان اے ہے. تو افیکم ابو بکر اور تواڈے کو صدیق اکبر ہی یہ کہنا یا رسول اللہ او دا کہنے بیٹھے. فرمایا کہیں تو صدیق اکبر تے فضیلت نہ نواہے احدم منکم فإنه افضلکم من الدنیا والآخرہ. فرمایا فضیلت اندر صدیق اکبر کو کہے کو اگھنا گھر بنیا وہ تو سارے کو افضل دنیا دے وچ آخرت وچ. دوسری حدیث دوسری حدیث اے علامہ اسقلانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور خطبہ دینے بیٹھے، خطبے کے دوران موضوع بدل گیا، عنوان بدل گیا، رخ بدل گیا. صحابہ گال سنو. فرمایا ایک بندہ ایہو جہاں آندہ پہ نا، فرمایا لم یخلق اللہ بعدی، میرے بعد اللہ نے اون سما کوئی بندہ پیدا کیتا نہیں خیرن احدن منہم ولم افضل. فرمایا نہ میرے بعد انہیں کوئی بندہ بڑھائے تھی، نہ وہ جی کہیں کوئی شان جیتی تھی، نہ فضیلت جیتی تھی، بلکہ فرمایا بالہو شفاعت مثل شفاعت النبیین. فرمایا وہ بندہ ایہو جی آندہ پہ کہ قیامت علی نہار میری امتی شفاعت ایمیں کرے تھی جی میں گزشتہ انبیاء کرے نہیں. سارے صحابہ حیران تھی کہ بھئی ایڈی شان والا کیڑا بندہ ہے جے کو حضور آپ بیان جو کرے دے بیٹھے، اوہ جے کوئی بندہ ہے کہنا، اوہ جی شان والا کوئی ہے کہنا، اوہ جی عظمت والا کوئی نہیں. تو سارے صحابہ اکھی چاہ دے دے بیٹھے، بل منہ موڑ دے دے بیٹھے ہیں. حتیٰ طلع ابو بکر، اچانک صدیق اکبر کھڑے تھے آ گئے. جلے صدیق اکبر آئے نا کہ حضور کے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق جلے حضور ہی کھڑے تھے اور ہاتھ پہ رہے. فرمایا تو پتہ ہے کون آ گیا؟ میرا یار آ گیا، میرا ابو بکر آ گیا، میرا صدیق آ گیا. او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کو جنہیں انشاءاللہ اگلا مہینہ ہے. بہرحال دوستوں میں یاد کرنے بیٹھا کہ حضور نے فرمایا مسلمان دا کیا خیر خواہ بن بنے ہیں. دوسری صرف مسلمان دی بیان کرنا بیٹا ہم وَأَنْجُوا صَالَا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. تیجا فرمایا رب کو ڈر رہے ہر قدم دے، کہوتے ظلم نہ کرے. مسلمان دی تیجی صرف کہوتے ظلم نہ کرے، ہمیشہ اللہ کو ڈردا رہے بنے، غلط قدم دا نہیں چینا پیا، کہ گناہ دردہ نہیں لینا پیا. اور پنجی صرف کیا ہے؟ چوتھی صرف فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. بندہ برے حساب کو ڈر رہے، پتہ نہیں قیامت علی دن اللہ پوچھ کے لئے کیا بڑھتی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رب فرمائے دے قیامت علی دن ہر حساب گنسا ذرے دا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ بھی بار جنال کی تو نے یا رب العالمین میں کو آخرت دی ایک جھلک دنیا جی لکھا جا، آخرت دی ایک جھلک دنیا جی لکھا جا. موسیٰ سے کو اللہ دی فرمایا درخت دی جھاڑیے گھرنے تے گھاٹے درخت لوگ دے بہون پاڑے چشمہ جاری تے لوگ دے بہون جیڑا کوئی تھیے پیا بولے نا تے کلام نہ کرے، کہیں کو دساوے نہ. ٹھیک ہے جی. موسیٰ سے چھپتے بہ گئے، پانی چشمہ جاری ہے. ایک بندہ گھوڑے سوار گزرا، جیڑے جیڑے چشمے کے کول آیا لتھا پانی پیتو سی اون دے کول پھیلی. اللہ سے فرمایا دیکھی تھی یہ آخر احوال ہے یا اللہ ایک ہی وے. یہ جب انصافی بظاہر پیسے کوئی چاہ گے قتل کوئی تھی گے. اللہ نے فرمایا گال سن اے پیارے موسیٰ، یہ جڑا گھوڑا سوار ہے، گھوڑے سوار ہی گھوڑے سوار میں ہی بچے دے جڑے بچے پیسے چاہے ہی بچے دے پیو کو 1000 روپے کھسا سی میں واپس کرائے. بے انصافی تھی وہ جڑی ایک تھیلی میں واپس کرائیے ان بے انصافی نہیں انصاف کی دے. وہ جڑا اندھا قتل تھے نا این اندھے نے گھوڑے سوار دے پیو کو قتل کیتا سی میں بدلہ گنا تے بے انصافی تھی. آج ہر بندہ دوجہ ہر قیامت علی ہر پتہ لگ سی نا آج ذریعے کہ ایک جھلک دکھائی ایو کو جائی تو آپ سمجھنے ایک گناہ تھی گیا تو بھول گیا، ایک گناہ تھی تو بھول گیا. نہیں، قیامت علی ہر اقرا کتابت کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. رب میری ہوں تو خود ہی پڑھ کے سنا کہ سارے تیری امت تیری کردار ہی نہیں. تو بندہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہنا زیادہ نہ کرے، ظلم نہ کرے. اللہ اکبر. چوتھی صرف کیا ہے؟
پنجویں صفت مسلمان دی جڑا جنتی انسان ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا تیجا بندہ او پنجواں او ہے جڑا ہر مشکل تے صبر کرے۔ روزانہ مصیبتاں نازل تھی کچھ دن اللہ کو یا اللہ ہون کتھا ونجو، اللہ سے فرمائے الا احبائی جڑے میرے محبوب بندے نا انہاں دے گھر بڑھ مصیبت کو آدے پریشانی کو آدے وانی میرے پیاروں دے گھر پر روزانہ اعلان دی خوشیاں پوچھ دی یا اللہ سا کتھا ونجو، اللہ سے فرمائے الا اعدائی میرے دشمنوں دے گھر بڑھ جڑے بندے تکلیف میں مبتلا ہیں انہیں سمجھے رب راضی ہے، جڑے لوگ بے شکری کریں رب ناراضی میں صبر وقام الصلاۃ، فرمایا چھواں انسان ہے جڑا بندہ 5 گانا نماز پڑھے، یہ جنتی انسان دیا سکھتاں خود اللہ قرآن نے بیان کرنا۔ 6ویں صفت کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ کچھ مسائل یاد رکھو، نماز تو پہلے جسم کا پاک ہونا پہلا ضروری ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لا یتوضا بعد الغسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے ویلے غسل فرما گھنیاں وضو کہنا کرے گیا، جلے بندہ غسل کر گھنے وضو تھی گیا، آپ آدھے نہیں ننگے آسے تے ننگے تھی ہونا غسل تھی کہ وضو نہیں تھی نا، حالانکہ حد سے اکبر ہے جی میں غسل تھی میں وضو تھی میں ہی وضو نہ ہو سکڑے نہ نماز پڑھتے وضو تھی گیا، ٹھیک ہے نا، وضو تھی گیا۔ یہ اے مسئلہ یاد رکھو کہ یحرم فی الحرث ثلاثۃ اشیاء، فرمایا کہ وضو نال بندہ ترائے کام نہیں کر سکتا، مس القرآن والصلاۃ والطواف حول البیت، ترائے کام نہیں کر سکتا بے وضو بندہ، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، جنازہ نہیں پڑھ سکتا، صحیح تلاوت نہیں کر سکتا، بے نماز ایک کام نہیں کر سکتا، مس القرآن قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکتا، زبان نہیں پڑھ سکتے، مس القرآن قرآن کو ہاتھ نہیں لا سکتا، زبان نہیں پڑھے، فرمایا الطواف حول البیت، فرمایا کعبہ طواف نہیں کر سکتے، باقی سب کچھ کر سکتے، مثلا بندے کو وضو نہیں مزدلفہ بندے صفا مروہ دوڑے سارا کو لے کے طواف نہیں کر سکتا، ہن دسن کا مقصد یہ ہے کچھ لوگ بے وضو ہونے نا حضرت تصویر کو ہاتھ نہ لاوے، کیوں نہ ہاتھ لاوے، دلے آگے قول آ گیا، فقہ کا مسئلہ آ گیا کہ صرف قرآن کو ہاتھ نہیں لانا، تصویر چاہتے پڑھ سکتے ہیں، بے وضو تصویر چاہتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ بھی تصویر اللہ دے محمد لکھایا نہ ہو، یہ گناہ ہے، یہ تصویر ہاتھ نہیں رکھنی چاہیے، مسیح سے ٹنگی کھڑی رہے جلے پڑھنے تھی پڑھ، جیب جو لکھا کرے اللہ محمد چنگی گال کہے نہیں، جیب تے لکھا ہے اللہ محمد یہ تصویر جیب بندہ نہ رکھے، باقی بندہ بے وضو تسبیح پڑھ سکتے، کلمہ شریف پڑھ سکتے، درود شریف پڑھ سکتے، اذان کا جواب دے سکتے، بلکہ اس تو اگا مسئلہ بھی ہے جڑا بندہ جنابت کی حالت میں غسل لا دے وہ کیڑا کام نہیں کر سکتا، جڑا بندہ جنابت کی حالت ترائے کام اے نہیں کر سکتا، مسجد نہیں آ سکتا، قرآن زبان نہیں پڑھ سکتا، باقی جڑے بندے غسل لا دے یہ مسئلہ ضرور یاد رکھو، لوگ ڈرتے رہ رہے ہیں، لوگ علماء بیان حدیث ہے مشکات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور میں جو غسل لازم ہے تے حضور آئے میرے ہاتھ سے پکڑا تے فرمایا جو دے روٹی کھانا تے آپ فرماتے ہیں میں غسل آیا میں تو غسل لازم ہے تے جے میرے حضور اندر کے میں بھاگ گیا اور غسل کر کے حضور نے فرمایا کیا وجہ سے یا چلو غسل فرمایا تو میرے لیے روٹی کھا کے نہیں حوال میں غسل نہ کرے کوئی تو ثابت تھیا کہ بندہ روٹی عادت نہ بناوے تے اگر بھوک لگی کھڑی روٹی کھا سکتے پیار اگر جن تو غسل لازم بھوک لگی کھڑی روٹی کھا سکتے پانی پی سکتے اور این ماں تے غسل لازم میں اپنی اولاد کو دھی کو پتر کو دودھ پلا سکتی حرام نہیں ہوتی جائز پلا سکتی ٹھیک ہے نا یہ مسئلے ضروری یاد رکھن دیں بہرحال 5 صفتاں بیان کی 6 صفتاں 7ویں صفت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرمایا کہ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً 7ویں صفت انسان دی یہ ہے جڑا بندہ اللہ دے راہ دے خرچ کرے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا سخی اللہ دا محبوب ہے باویں گناہ گار کیوں نہ ہوئے جتنی توفیق ہے توفیق دے مطابق بندہ اللہ دے راہ دے خرچ کرے اللہ فرمائے اے بندہ بھی جنتی ہے ایمان ضروری 8ویں صفت کے لیے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
اولئک العقبتار، فرمایا اللہ نے کہ بندہ برائی کو دور کرے بھلائی دینا، یعنی اچانک بندے کو غلطی تھی گئی، گناہ تھی گئے، فوراً توبہ کرے، توبہ کر کے اللہ کو معافی منگے، نیکی کرے رب تبارک و تعالی جی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب فرمائے دے مو نیکی جڑے بندہ کرے سی نا، توبہ کرے سی، اون دے گناہ مٹا دے سن، نیکیاں لکھ دے سن۔ 8 جے دے وچ 8 چیزاں ہو سن، رب کیا فرمائے اولئک العقبتار، رب فرمائے جنت داخل ہو، اولئک جنات عدن یدخلونها، ہمیشہ واسطے جنت داخل تھی گیا، امن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم، فرمایا جنت کے اندر پیو ماں بھیڑی برا سارے کو جنت کر دے۔ تیجا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اندر استقبال کرتے ہیں۔ چوتھا اے فرمایا فرشتے سلام علیکم سلامی کرے سن تو ان صبر تعریف کرے سن۔ دوسرا شاکر صاحب پڑھتے ہیں، امائی صاحب بنے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ